السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد الحق خالد، ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے ایک پروگرام لے کے جس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نشے سے بچا کیسے جائے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو پچھلا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، جس میں میں نے آپ کو مختلف چیزیں بتائی تھیں کہ نشہ کیا ہوتا ہے اور وہ ہمارے موڈ، مزاج، ہماری پرسیپشن اور ہمارے بیہیویئرز پہ، یعنی ہمارے رویوں پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ ڈرگس کی کلاسیفیکیشنز کیا ہیں، کون کون کس قسم کی ڈرگس ہوتی ہیں۔ آج ہم آگے چلیں گے کیونکہ پچھلی دفعہ کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے جن پہ میں نے بات کرنی تھی، لیکن میں کر نہیں پایا تھا کیونکہ وقت کی قلت تھی، اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو پوائنٹس ہیں ہم اگلے پروگرام میں کور کریں گے۔ تو آئیے چل کے ایک دفعہ ریکیپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کن کن چیزوں پہ بات چیت کی تھی اور کون کون سی چیزیں رہ گئی تھیں۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ سائیکو ایکٹیو سبسٹانسز کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ یہ کس طریقے سے ہمارے رویوں پہ، ہمارے موڈ مزاج پہ، ہمارے چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت پہ اور ہمارے رویوں پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ ڈرگس کی مین کیٹیگریز کیا ہیں، یعنی ان کی جو بنیادی طور پہ یہ کن قسموں میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ان کا شارٹ سا ریکیپ میں آپ کو دوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائیکو ایکٹیو سبسٹانسز ایسے سبسٹانسز کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جسے استعمال کرنے سے انسان کے رویوں میں اور اس کے موڈ مزاج میں تبدیلی آ جائے ایک عام آدمی کی بنسبت، تو ایسی مٹیریل کو ہم کہتے ہیں، سبسٹانس کو کہتے ہیں سائیکو ایکٹیو سبسٹانس۔ پھر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے موڈ مزاج پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے غصہ بہت زیادہ آ جانا اور بہت زیادہ سیڈ رہنا اور اریٹیبلٹی، چڑچڑاپن جسے ہم کہتے ہیں، اس طریقے کی جو موڈ میں تبدیلیاں آتی ہیں، آپ کے ایموشنز نارمل نہیں رہتے، یہ اثر کرتی ہیں ڈرگس۔ پھر یہ ہمارے رویوں میں جو اگریسونیس آ جاتی ہے، بہت زیادہ غصہ، اکیلے رہنے کو دل کرنا، یہ سب چیزیں، تنہا رہنا اور اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر دینا، اپنی ایکٹیویٹیز کو لمٹائز کر دینا، بہت محدود کر دینا، سوشلائز اتنا نہ کرنا، اور جو فرینڈ سرکل ہوتے ہیں وہ صرف وہ رہ جاتے ہیں جو کہ لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی بنیادی طور پہ اقسام کون کون سی ہیں۔ تو اس میں ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹیمولینٹس ہوتے ہیں۔ اسٹیمولینٹس ایسی ڈرگس کو کہا جاتا ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم یعنی ہمارے دماغ کو بہت زیادہ بوسٹ دیتی ہیں، الرٹنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ایکٹیو لوگ محسوس کرتے ہیں ہائٹنڈ انرجی کے ساتھ، اور ایسی ڈرگس استعمال کرنے کے بعد لوگ عام طور پہ ایڈونچرس ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے ریش ڈرائیونگ کرنا، مار دھاڑ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اور بھی ایسی چیزیں کہ جس میں آپ خطرات کو ان کی نتائج کو مد نظر نہیں رکھتے اور بس خطرات میں دوڑ جاتے ہیں، اور ان کی طرف آپ جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موٹر بائک پہ لوگ جاتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں، کار ریسنگ کرتے ہیں، یہ ساری اسٹیمولینٹس ہوتی ہیں جنہیں لوگ استعمال کر کے بے خوف ہونے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ تو وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور نتائج خطرناک نکلتے ہیں تو پھر انسان کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لرننگ جو ہوتی ہے بڑی ڈیفیکلٹ لرننگ ہوتی ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لرننگ کتنے قسموں کی ہوتی ہے، اور ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ کلاسیفیکیشن آف ڈرگس کیا ہوتی ہیں۔ پھر اوپیائڈس ہیں، نارکوٹکس ہیں، یہ سیڈیٹیو ایفیکٹس دیتی ہیں، پین کلر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، اور ان میں سلیپ انڈیوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ ایکسیڈنٹ کے بعد ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر عام طور پہ ایک لمٹس کے اندر ان کی پرسکرپشن کرتے ہیں، جس میں ہیروئن ہے، مورفین ہے، اوپیم ہے۔ اس کے بعد ڈپریسنٹس ہوتے ہیں۔ ڈپریسنٹس آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں، اس میں بھی سلیپ انڈیوسنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور انسان تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اس میں الکوہل ہے، باربیچوریٹس ہیں اور بینزوڈائزپینز ہیں، اور پھر ایک اور کیٹیگری ہے جسے ہلوسینوجنس کہتے ہیں۔
اور ہلوسینوجنس جو ہوتے ہیں ناظرین، یہ آپ کی پرسیپشن یعنی کہ چیزوں کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو بدل دیتی ہیں. اور جس طریقے سے آپ کی 5 سینسز میں سے کوئی ایک سینس یا ایک سے زیادہ جو سینس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جیسا کہ لوگوں کو دکھائی دینا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس طرح کہ میرے جسم پہ کوئی کیڑے رینگ رہے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ مجھے چکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے، مجھے کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے منہ میں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا اس سے ملتی جلتی، یعنی آپ کی بنیادی جو حصے ہیں 5 ان میں جب ڈسٹربنس آ جاتی ہے اور عام لوگوں کی طرح نہیں رہتی تو یہ ہلوسینوجنس کا کام ہوتا ہے. اور اب کچھ ایسی ڈرگز بھی ہیں جو کہ ان سب کیٹیگریز کی کسی ایک خاص کیٹیگری میں مکمل طور پہ کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتی. ان ڈرگز کو کہا جاتا ہے ادرس، یعنی ادرس کی کیٹیگری میں انہیں رکھ دیا گیا ہے. جیسا کہ کینابس ہے، یعنی کہ جسے چرس کردہ عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے، اسے ادرس میں رکھا گیا ہے. یہ اصل میں پہلے یہ موڈ ایلیویٹ کرتی ہے اور فالوڈ بائی یہ ریلیکسیشن کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ جو آپ کا پری موڈ ہوتا ہے، یعنی نشہ کرنے سے پہلے جو آپ کا انسان کا موڈ ہوتا ہے اس کو ایلیویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی سیڈ ہے تو یہ اس کو مزید اس میں لے جائے گی، اور کوئی اگر بڑا اگریسو ہے تو اس کو موڈ اس کو ایلیویٹ کر دے گی. تو اس کے علاوہ ڈسوسیٹیو ہیں، انستھیٹکس ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کھاٹ میرا. یہ عام طور پہ پاکستان میں کھاٹ میرا نہیں اتنی استعمال ہوتی، یہ صومالیہ، کینیا، ان علاقوں میں یہ ایک کائنڈ آف اسٹیمولینٹ یہ ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ کلاسیفیکیشنز ہیں کہ کن کن طریقے سے ڈرگس جو ہیں ان کو مختلف ان کے اثرات کی وجہ سے مختلف کیٹیگریز میں رکھا گیا. اور ناظرین یہ جو ان کو مختلف کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے، ان ڈرگس کی جو خصوصیات ہیں ان کی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو، جس میں ہمارا برین اور اسپائنل کارڈ شامل ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہیں. لیکن ناظرین ڈرگس چاہے جو بھی ہوں وہ ڈرگس ہیں، اور ان کا استعمال صرف میڈیکل فیلڈ تک کیا جائے اور ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کے لیے کریں معاف کیجیے گا، تو اس وقت تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر انہیں ابیوز کیا جائے تو پھر بڑے خطرناک نتائج آتے ہیں، پھر ایڈکشن کی بیماری بنتی ہے اور پھر زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک سیرپ تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس کے سیرپ پینے سے، کف سیرپ تھا، کھانسی کا شربت، اس کو استعمال کرنے سے کافی جانیں گئی تھیں، اور بعد میں کہا گیا کہ سیرپ خراب تھا، زہریلا تھا. اب بنایا سیرپ کھانسی کا اس لیے جاتا ہے کہ کھانسی جو ہے وہ ٹھیک کی جا سکے، گلے کو آرام دیا جا سکے. اس پہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ڈوز لینے کے بعد آپ نے ڈرائیونگ نہیں کرنی یا آپ نے آرام کرنا ہے، کیونکہ اس میں کچھ سائیکوایکٹیو سبسٹانسز بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی پوری بوتل پی لیں گے تو پھر آپ کیا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا. تو جب آپ 2 بوتلیں پی جائیں گے تو پھر تو نشہ ہی ہوگا، اور پھر اس کے نتائج خطرناک ہی ہوں گے. کیونکہ یہ ڈاکٹرز اور جو میڈیکل فیلڈ میں اس کو پرسکرائب کیا جاتا ہے، ایک بڑی خاص لمٹ میں اسے پرسکرائب کیا جاتا ہے مختلف قسم کی سائیکوایکٹیو سبسٹانسز کو. تو ان کو اگر ڈاکٹرز کے اکارڈنگ لیا جائے اور ان ڈاکٹر کے اکارڈنگ ہی چھوڑا جائے تو فائدہ ہوتا ہے. میں نے کئی پیشنٹس کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز نے نشے پہ لگا دیا، اور جب پوچھا جاتا ہے کیسے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پھر مجھے پین تھی جس کی وجہ سے مجھے پین کلر لگائے گئے، اور اس کے بعد پھر میں ان کا عادی بن گیا. تو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کتنے انجیکشن لگانے کے لیے کہا تھا یا کتنے لگائے تھے، تو اس پہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بعد میں درد ہوتی تھی تو میں سوچتا تھا کہ تب بھی لگایا تھا تو اب بھی لگا سکتا ہوں. جیسے لوگ گھروں میں کوئی بھی انجیکشن لگا لیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی کمر درد ہے تو یہ انجیکشن لگا لو، یہ درد ہے تو یہ گولی کھا لو. سیلف میڈیکیشن کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن
کیونکہ یہ بڑی نپی تلی چیزیں ہوتی ہیں, آپ ڈرگس کے ساتھ کھیل نہیں سکتے, تو پھر اس کو ڈاکٹر سے ہی پرسکرائب کرانا چاہیے اور اسی سے ہی مشورہ لے کے اس کی مکمل ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ بھی خدا نخواستہ کسی پیشنٹ کی طرح کہہ سکیں گے کہ مجھے ڈاکٹر نے نشے پہ لگا دیا. ڈاکٹرز نشے پہ نہیں لگاتے, ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنی ہے, وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیں یا ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر یا انہیں بتائیں کم, ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ بتاتے کم انفارمیشن ہے ڈاکٹر کو, جس کی وجہ سے بھی ایشوز آتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ اسے پہلے اپنے پورے مسئلے کے بارے میں بتائیں, اور پھر جتنا ڈاکٹر کہے صرف اتنا جو ہے ادویات کا استعمال کیا جائے, اور جیسے ڈاکٹرز کہیں ان کو چھوڑنے کا ویسے ہی چھوڑی جائے. تو یہ تو چلتے چلتے کچھ بات میں نے آپ کو بتا دی. اب ناظرین نیکسٹ چلتے ہیں کہ نشے کو استعمال کس کس طریقے سے کیا جاتا ہے, روٹس آف ایڈمنسٹریشن. آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ میں آپ کو نشے کرنے کے طریقے تو نہیں کہیں سکھانے لگا کہ نشہ استعمال کیسے کیا جاتا ہے. تو ایکچوئل میں یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ نشہ کس کس طریقے سے استعمال لوگ کرتے ہیں اور کس کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں مختلف طریقہ کار ہیں, جیسے کہ سوالنگ ہے, یعنی آپ کسی چیز کو کھا لینا, جیسے لوگ افہیم کو کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, گٹکے کو کھاتے ہیں مختلف طریقے سے, یعنی کہ آپ اورلی کسی چیز کو آپ جب لیتے ہیں تو اسے سوالنگ کا طریقہ کہتے ہیں. پھر سنارٹنگ ہے, سنارٹنگ میں سونگھتے ہیں لوگ, سنیف کرتے ہیں, جیسے ہیروئن کو کیا جاتا ہے, کوکین کو کیا جاتا ہے. پھر اسموکنگ ہے, یعنی سگریٹ میں آپ کوئی ڈرگ کو بھر کے, یعنی اس میں تمباکو اور اس میں کوئی اور چیز سائیکو ایکٹیو سبسٹنس ملا کے پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, تو وہ اسموکنگ ہے. اور اس کے بعد آپ فیومز کو انہیل کرنا, یعنی کہ آپ کسی چیز کے سونگھتے ہیں, پنی لگانا جس کو کہتے ہیں. پھر انجیکشن لوگ لگاتے ہیں. اب انجیکشن لگانے کے بھی 2-3 طریقے ہوتے ہیں, آپ وین میں لگتا ہے یا مسل میں لگتا ہے یا اسکن کے نیچے لگتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ زبان کے نیچے رکھ سکتے ہیں, سبلنگول, جس طریقے سے لوگ نسوار کھاتے ہیں اس کو سبلنگول کہتے ہیں. اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی ڈرگ کو اسکن کے اوپر مالش کر کے استعمال کرتے ہیں, اس کو ٹاپیکل کہتے ہیں. تو یہ ساری ٹرمینالوجیز ہیں جس میں آپ کو پتا چلے گا, یعنی یہ ٹرمینالوجیز کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈرگز استعمال کی جاتی ہیں ان کے روٹس آف ایڈمنسٹریشن جو ہیں, ان کے کیا کیا طریقے ہیں اور کیا کیا ان کے نام ہیں, ان کو کہتے کیا ہیں, آپ کی نالج کے لیے, اویئرنیس کے لیے. اب یہاں پہ ایک بات یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کوئی ڈرگ کتنا تیز اثر کرے گی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے برین تک کتنی جلدی پہنچتی ہے. جیسا کہ آپ کو میں اب یہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز بتاتا چلوں کہ جو ہمارا برین ہے اس میں ایک بلڈ برین بیریئر ہوتا ہے, BBB, بلڈ اور برین کے درمیان ایک بیریئر ہوتا ہے, یعنی کہ ہمارے بلڈ سے کوئی بھی چیز برین میں بغیر پرمیشن کے اس بیریئر سے نہیں جا سکتی. اب زیادہ تر جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ واٹر سیلوبل ہوتی ہیں اور ان کے مالیکیولز تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ یہ بیریئر کراس نہیں کر پاتے اور ہمارے برین تک نہیں جاتی, ہمارے باڈی تک رہتی ہیں. لیکن جو ڈرگز ہوتی ہیں, سائیکو ایکٹیو ڈرگز ہوتی ہیں, یہ زیادہ تر فیٹ سالوبل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے مالیکیولز تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ کراس کر لیتی ہیں وہ بلڈ برین بیریئر اور یہ جلدی سے برین تک پہنچ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہمارے برین کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں. اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں ڈرگز کے ایفیکٹس, موڈ آلٹرنگ یہ جو ڈرگز ہوتی ہیں ان کے ایفیکٹس فیل کرتے ہیں. اب یہ جو جتنے میں نے آپ کو روٹس آف ایڈمنسٹریشن بتائے, جس میں سنارٹنگ ہے یعنی سونگنا, اسموکنگ, انجیکشن لگانا, اسکن کے اوپر لگانا, اس کے علاوہ بھی مختلف طریقے ہیں
کہ جس طریقے سے لوگ اپنی جسم کے اندر ڈرگس کو داخل کرتے ہیں، اور وہ اس لیے داخل کرتے ہیں کہ یہ جلدی سے جلدی افیکٹ ہو. یہ مختلف طریقے جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سب شروع میں جو ہے ایک نشہ کرنے والا سگریٹ پیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انجیکشن کی طرف چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ سارے لیول کراس کرتے ہوئے. تو یہ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ ڈرگ کی زیادہ ڈوز میرے باڈی میں چلی جائے اور کوئکلی چلی جائے، کیونکہ اسے پتا جتنی کوئکلی اور جتنی زیادہ مقدار میری باڈی میں جائے گی اتنا زیادہ مجھے اثر ہوگا. اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کس کا سب سے فاسٹسٹ روٹ ہے. تو زیادہ تر لوگ سوچ رہے ہوں گے انٹراوینیس یعنی انجیکشن لگاتے ہیں جب وین میں، تو سب سے تیز جو ہے وہ ریئیکشن تب ہوتا ہے، یعنی اس کا ڈرگ کے ایفیکٹس. لیکن حقیقت تھوڑی سی مختلف ہے. جو اسموکنگ ہے، جو اسموکنگ سے سب سے فاسٹسٹ آپ کے برین تک یہ جو ہے سائیکو ایکٹیو سبسٹانس پہنچتی ہے، یعنی اسموکنگ از دا فاسٹسٹ روٹ. ٹھیک ہے، اور اس کی بھی وجہ ہے، اس میں کافی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس میں جانے کی ابھی فی الحال دوسری سائڈ پہ بات چلی جائے گی. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسموکنگ جو ہے یہ فاسٹسٹ روٹ ہے کسی بھی سائیکو ایکٹیو سبسٹانس کو کرنے کا. 7 to 10 سیکنڈ میں یہ روٹ آف ایکشن اس کا مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر انٹراوینیس ہے، یعنی سیکنڈ نمبر پہ انٹراوینیس آتی ہے جو 15 سے 30 سیکنڈ تک جاتی ہے. اور اس کے بعد جو اسکن کے نیچے انجیکشن لگاتے ہیں اس کا وہ میرے خیال کچھ منٹس تک جاتی ہے، 3 سے 5 منٹس. تو یہ سارے وہ روٹس آف ایکشن تھے جن طریقوں سے لوگ جو ہیں نشہ کرتے ہیں مختلف اقسام کا. تو یہ ساری معلومات آپ کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور آپ کو معلومات ہوں کہ نشہ کس کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اب تھوڑی مختلف بات کرتے ہیں کہ لوگ نشہ کرتے کیوں ہیں. آپ کے خیال سے لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ مختلف باتیں ہیں اس میں، مختلف لوگ مختلف جواب دیں گے. لیکن عام طور پہ یاد رکھیے گا کہ لوگ نشہ دو وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں. یا وہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے کرتے ہیں، یا وہ اپنے موڈ کو اور زیادہ بہتر کرنے کی یعنی خوشی کو مزید بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. اور ان سب میں اور بھی بہت سے وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اگر ان میں ایک کامن پوائنٹ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں. لیکن نشہ سکون نہیں دیتا، یہ تو وقتی دھوکہ ہے، فریب ہے وقتی، اور اس کے نتائج بہت ہی اندوہناک ہیں. یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ انسان اس میں اتر تو جاتا ہے لیکن پھر نکلنے کی جتنی کوشش کرتا ہے اتنا دھنستا جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ نشہ شروع تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں لیکن پھر ختم کرنا بس میں نہیں رہتا. اسی لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. کہ اگر آپ نشے سے بچ جائیں گے، اگر آپ شروع ہی نہیں کریں گے تو آپ اس خطرناک بیماری کے ہاتھوں ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ غلام نہیں اس کے بن جائیں گے. اس لیے ڈرگس شروع ہی نہ کی جائیں. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اور ماہرین کہتے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں سالوں سے ڈرگس کے اوپر، وہ یہ کہ بتاتے ہیں کہ نشے کا علاج ایک بہت پیچیدہ عمل ہے اور ریکوری میں بھی بہت سے ایشوز آتے ہیں. تو وہ ایک سلوشن ڈرگ سے بچنے کا سجیسٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسے شروع ہی نہ کیا جائے. تو اس لیے اسی حوالے سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ پریونشن، یعنی کہ پریونشن کیسے کی جائے، بچا کیسے جائے. کہ نشہ شروع کرنے سے پہلے ہی آپ ایسی سکلز سیکھ لیں، آپ ایسی باتیں سیکھ لیں کہ آپ کو نشے کی جانب جانا ہی نہ پڑے. اور اگر کبھی من میں آ جائے کہ چلو ڈرگز کر لیتے ہیں تو بھی آپ رک جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ میں نے رکنا کیسے ہے. یہ سکلز آپ اس پروگرام سے سیکھیں گے. یہ اویئرنیس کا ایک پورا ایک سیشن جو میں آپ کو بتاتا ہوں
اس میں ساری سکلز آہستہ آہستہ آپ کو سکھائی جائیں کہ آپ کس طریقے سے نشے سے دور رہ سکتے ہیں, آپ کس طریقے سے ہاؤ ٹو سے نو ٹو ڈرگس کر سکتے ہیں, آپ کس طریقے سے نشے سے دور رہ سکتے ہیں, خود بھی اور اپنے آپ پیاروں کو بھی رکھ سکیں گے. جب آپ کو اسکلز آ جائیں گی تو آپ یہی اسکلز اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کو بتا سکیں گے, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتا سکیں گے, اپنے گھر والوں کو بتا سکیں گے, اور اس سے آپ خود بھی مستفید ہو سکیں گے. تو ناظرین, میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں. تو انسان کی فطرت ہے, ایک ٹرم ہے ہیڈونزم. ہیڈونزم کہتے ہیں, یہ انگلش کی ایک ٹرم ہے کہ انسان ہمیشہ سکون کو ڈھونڈتا ہے اور وہ پریشانی سے بچنا چاہتا ہے. یہ ایک کامن فینومینا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون رہیں, ہمیں سکون ملتا رہے اور ہم پریشان نہ ہو. کوئی بھی تنگی پریشانی آئے تو فوری طور پہ آئے تو چلی جائے. اب کوئی پریشانی جب آئے اور وہ جلدی سے چلی جائے یا ہمیں سکون زیادہ چاہیے تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی, ہمیں ایکسیپٹنس لانی ہوگی اور ہمیں ورکنگ کرنا ہوگی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سکون حاصل کر سکیں. لیکن اب کچھ لوگ نتائج کی پرواہ کیے بغیر ایسے کام کر جاتے ہیں, ایسے شارٹ کٹس میں پڑ جاتے ہیں کہ وقتی طور پہ تو انہیں فائدہ ہوتا ہے لیکن پھر انہیں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں, کیونکہ وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے. اسے شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن یا شارٹ ٹرم ہیڈونزم کہتے ہیں کہ آپ وقتی پلیئر کے لیے جو بعد میں آنے والے لانگ ٹرم کانسیکوینسز یعنی نتائج ہیں ان کی فکر نہیں کرتے. تو ایک جو ایڈکٹ ہوتا ہے, ایک نشہ کرنے والا ہوتا ہے, وہ بھی شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن میں جاتا ہے, وہ شارٹ ٹرم ہیڈونزم کو تلاش کرتا ہے کہ فوری طور پہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے, میرا یہ موڈ جو ہے بہتر ہو جائے, تو وہ نشہ کر لیتا ہے. وقتی طور پہ وہ اپنے دماغ کے اندر ڈوپامین کیمیکلز جو کہ اپنے برین ریوارڈ سسٹم کو ایکٹیو کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ مصنوعی طور پہ ایک لہر اپنے دماغ کو دے دیتا ہے. تو وقتی طور پہ تو اسے لگتا ہے کہ شاید میں کسی ایک اور دنیا میں چلا گیا ہوں. آگے چل کے ایک ویڈیو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا بڑی انٹرسٹنگ, اور آپ نشہ کرنے کے پورے ایک عمل کو سمجھ جائیں گے. تو وہ انسان وقتی طور پہ تو کر لیتا ہے لیکن بعد میں نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو لوگ پریشانی میں ثابت قدم رہتے ہیں, سولوشنز کو تلاش کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں سولوشنز کی طرف, تو وہ کچھ ہی عرصے میں اپنی پرابلم سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر ان کے کانسیکوینسز, نتائج بڑے اچھے ملتے ہیں. یہ لانگ ٹرم گریٹیفیکیشن کہ آپ وقتی طور پہ تو پریشانیوں سے لڑتے ہو, حوصلہ مند رہتے ہو, ہمت رکھتے ہو اور آگے بڑھتے جاتے ہو. وقتی طور پہ آپ فوری طور پہ حل نہیں چاہ رہے ہوتے, محنت کرتے ہیں, تو پھر آپ کو نتائج بڑے اچھے ملتے ہیں اور وہ نتائج جو ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں. تو ہمیں شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن, شارٹ ٹرم ہیڈونزم سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ بس وقتی طور پہ پلیئر مل جائے اور چاہے بعد میں فیوچر میں جو مرضی ہوتا رہے. لیکن اس میں ایک آخری بات بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وقتی طور پہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کے نتائج کیا ہوں گے. اگر میں فوری طور پہ حل چاہ رہا ہوں تو جو میں سولوشن اپنے آپ کو دے رہا ہوں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کے دیر پا نتائج کیا ہوں گے. تو جب آپ نتائج سوچ کے چلتے ہیں, بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ چلتے ہیں, آپ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, تو آپ گھاٹے میں نہیں رہتے. جب آپ ساری پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے, یعنی فائدوں اور نقصانات کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے نتائج بہت اچھے ملتے ہیں آپ کو. تو یہ بات کافی لمبی چلی گئی لیکن یہ بتانا بہت ضروری تھا اس وقت کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے سوچ لیں اس کے نتائج کے بارے میں کہ نتائج کیا. اور ڈرگس کے نتائج تو آپ کے سب سامنے ہیں.
आंखों देखी कितनी कहानियां हैं जो आपको पता है, हर तरफ आपके इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो नशे के नतायज आपके सामने हैं, किसी भाई की सूरत में, किसी वालिद की सूरत में, किसी शोहर की सूरत में जो अपनी बीवी को खराब कर रहा है, उससे के साथ ताल्लुकात खराब कर रहा है, जो बेटा है अपने घर वालों की इज्जत दाव पे लगा रहा है, वालिद है अपने बच्चों बच्चियों की कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। तो ऐसी सैकड़ों मिसालों आपको अपने मोहल्ले में मिल जाएंगी, कई एग्जांपल्स। तो ड्रग करने से पहले सोचिए, क्योंकि परहेज औलाद से बेहतर है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी, अपना मन जो चाहे भूल के तू कर, मिर्ची पर भी तड़का तू भर। तू मिर्ची को स्प्राइट कर, स्प्राइट कर, स्प्राइट कर। तू मिर्ची को स्प्राइट कर, स्प्राइट कर। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। आफरीन आफरीन आफरीन। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। ला 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 ला। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई?
सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद ब्रेक के बाद दोबारा से। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और आपकी फीडबैक में पढ़ रहा था। थैंक यू फॉर वाचिंग माय शो। और इस शो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से नशे से बचा जा सकता है। ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है और ये एक प्रिवेंटिव वर्क है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ कि नशा जो है ये कैसी बीमारी है, इसकी नेचर क्या है। क्योंकि नाज़रीन, लोग जो है नशे को बड़ा मामूली लेते हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में मैं बात कर रहा था कि बड़ी सी मिसकंसेप्शंस हैं और लोग बहुत से ऐसे नशे जो कि बड़े खतरनाक नशे हैं, लोग समझते हैं कि ये नशे ही नहीं है या ये तो बस कर लेने चाहिए, इससे तो लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिए, नशा तो नशा है, वो चाहे किसी भी सब्सटेंस का हो, वो देर या सवेर से आपको वही नुकसान पहुंचाएगा जो कि हर किस्म के नशा एक ही नतीजे आपको नहज पे लेके आता है। यानी आपकी जिंदगी का हर पहलू मुतासर होता जाएगा, आपकी सेहत खराब होती जाएगी, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब होती जाएगी, यानी जहनी हालत आपकी दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी, आपके इमोशंस आपके बस में नहीं रहेंगे, आपकी सोचें आपकी बस में नहीं रहेंगी, आपके फैसले आपके बस में नहीं रहेंगे। फिर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी आपकी जो दीनी, आपकी जो मजहबी, जो भी आपका जो भी मजहब है उसके हवाले से आपके जो भी रुझानात हैं वो कोई अच्छे नहीं रहेंगे। आप मजहबी फरीज़ा जात अदा नहीं कर पाएंगे नशे में रह के। इसके बाद आप लोगों से कटते जाएंगे, आप मुआशरे का हिस्सा नहीं रहेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि नशा करने वाला ऐसा ही होता है कि जैसे सफेद भेड़ों में काली भेड़, दूर से पहचाना जाता है। यानी अगर कोई नशा करता है तो सोसाइटी में क्या आप उसे पहचान नहीं लेते? कोई दूर से नशा करता आ रहा है, आपको उसकी चाल से, उसकी बातों से, उसके हुलिये से पता चल जाता है कि ये एक नशा करने वाला है, तो बड़ी दूर से पहचान लिया जाता है। तो ऐसी काली भेड़ों को वैसे तो कहा जाता है कि आप निकाल के फेंक दे, और मुआशरा कर देता है ऐसा। और आपने क्या देखा नहीं कि सोसाइटी में क्या होता है? सोसाइटी में एक नशा करने वाले की हैसियत क्या है, आपके नजदीक क्या है? नशा करने वाले की हैसियत आपके नजदीक मेरा ख्याल है किसी भी कमतर तरीन इंसान जैसी ही होगी। इवन लोग भिखारियों से भी नीचा दर्जा देते हैं एक नशा करने वाले को, यानी भिखारी को भी पैसे दे देते हैं, लेकिन नशा करने वाले को लोग पैसा नहीं देते अगर वो आपसे मांग रहा है तो। लेकिन उसे मदद की जरूरत होती है, क्योंकि नशा जब एक बीमारी बन जाती है तो फिर वो उस इंसान के बस में नहीं रहती, वो काली भेड़ बनना फिर उसके बस में नहीं रहता, उसे मदद की जरूरत होती है। तो मदद जरूर हासिल कीजिए। प्रिवेंटिव प्रोग्राम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट ही ना करवाएं। जब नशा एक बीमारी बन जाए और कोई नशे की लत की तरफ राग़ब हो जाए तो देर मत कीजिए, क्योंकि देर जुल्म होगा। आप मदद हासिल कीजिए। पर एक और मिथ का मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूं कि लोग हिट बॉटम का वेट करते हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो वो अल्कोहल पीता है, अभी तो उसकी जिंदगी बड़ी ठीक चल रही है, अभी तो वो सिर्फ चर्च पीता है। लेकिन ये जो सिर्फ चर्च पीता है, सिर्फ अल्कोहल पीता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे के बाद वही लोग कह रहे होते हैं कि अब इसके रवैये बदल गए हैं,
اب اس کی حالت بدل گئی ہے, اب یہ وہ نہیں رہا. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نشہ اس کی شخصیت پہ حاوی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پکار رہا ہوتا ہے انسان کہ میری مدد کیجیے, لیکن لوگ نہیں کرتے. تو اپنے پیاروں کی آگے بڑھ کے مدد کیجیے. اور ویلنگ ویز میں ہم ایسے ہی لوگوں کا 40 سالوں سے علاج کر رہے ہیں. ہم لاہور, کراچی, اسلام آباد اور مری میں ہمارے سینٹرز میں لوگ آتے ہیں, لیکن زیادہ تر بدقسمتی سے وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ہٹ باٹم کر چکے ہوتے ہیں, یعنی ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے. ڈرگز میں رہ کے ان کی پرسنالٹی, ان کے زندگی کے ہر پہلو متاثر ہو چکا ہوتا ہے, اور اتنا متاثر ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کا سدباب کرتے ہوئے بہت لمبا عرصہ لگ جاتا ہے. لیکن بہت سے ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو کہ ارلی سٹیجز پہ ہوتے ہیں, جو ابھی راغب ہو رہے ہوتے ہیں, جن کے رویوں میں ابھی خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں, ابھی وہ یوزر کی سٹیج پہ ہوتے ہیں, ابھی وہ کبھی کبھار ایکسپیریمنٹل یا ریکریشنلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی مدد کے لیے آتے ہیں. تو وہ لوگ بڑی اچھے سے مدد حاصل کرتے ہیں اور بہت جلد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ نشے نے ابھی اتنا متاثر نہیں کیا ہوتا. تو پریونٹیو ورک تو اپنی جگہ, لیکن جیسے ہی آپ اپنے کسی پیارے میں کسی بھی قسم کا کوئی نشے کی وارننگ سائنس دیکھیں, اگلے پروگرام میں آپ کو میں وارننگ سائنس بتاؤں گا کہ وارننگ سائنس جب آپ دیکھیں گے اپنے کسی پیارے میں, تو اسے ضرور مدد حاصل کیجیے. تو مدد ضرور حاصل کیجیے. ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے, یا جہاں سے بھی آپ کو مدد ملے, لیکن ضرور مدد حاصل کریں. وہ بندہ پکار رہا ہوتا ہے کہ میری مدد کی جائے. تو اب ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک شارٹ سی اینیمیٹڈ ویڈیو, اور اس میں آپ مکمل طور پہ سمجھ جائیں گے کہ ایک انسان پہلے دن جب نشہ شروع کرتا ہے اور ایک دن جب وہ ایک نشے کی بیماری کا مریض بن چکا ہوتا ہے, تو تب تک کا جو پورا سفر ہے وہ میں آپ کو بڑا ایک دلچسپ انداز سے دکھاؤں گا, اور اس کے بعد میں آپ کی فیڈ بیک بھی چاہوں گا, اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ساری ویڈیو میں آپ نے کیا دیکھا. یہ اب ہم چلتے ہیں ایک لائیو ویڈیو کی طرف.
تو آپ نے یہ دیکھی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو، اور یہ ایک اینیمیٹڈ ویڈیو تھی جس کے اندر ایک نشے کا پورا پروسیس جو ہے وہ آپ کو دکھا دیا. یہ بڑی شاندار ایک ویڈیو تھی جو کافی دیر پہلے میں نے ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ سے ضرور شیئر کروں، اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا یا آپ کو کیا لگا. تو آپ کمنٹس میں ضرور اس کا اظہار کریں. میں دیکھ رہا تھا کمنٹس آ رہے تھے، اور اس میں سائمن حفیظ امپورٹنٹ اویئرنیس، طلال زبیر صاحب کہہ رہے ہیں لائک دس ٹاپک، تھینک یو سو مچ سر، اور ویری ٹرو. اور نہید اختر پوچھ رہی ہیں کہ اف سم ون ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹریٹمنٹ وانٹ دا ٹریٹمنٹ وٹ وی ڈو. تو دیکھیے مس نہید، جب بھی کوئی مریض نشے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا ایک نشے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ اس ریلیشن شپ کو توڑنا نہیں چاہتا، تو وہ تو کبھی نہیں چاہے گا نشہ چھوڑنا. آپ کو آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنا ہوگی، کیونکہ جب کوئی مریض نشے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی مرضی بھی بیمار ہو جاتی ہے، وہ اپنی سیلف کنٹرول کو لوز کر دیتا ہے. پچھلے پروگرام اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرنٹل لوب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، دماغ کا سامنی حصہ. اس تک ٹھیک سے ڈوپامین کی سگنلنگ نہیں پہنچ رہی ہوتی، کیونکہ ڈوپامین کی اسٹرکچرنگ کو ڈیمیج کیا جا رہا ہوتا ہے ایک مصنوعی ایفیکٹ کی وجہ سے. تو ابھی ایک کال آ رہی ہے، میں کال لے لوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے اس آنسر کو مکمل کروں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میں غلام حیدر لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک مسئلہ تھا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. جی غلام حیدر. جی سر، میں یہ لاہور میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ادھر جو ہے سرگودا سے آیا ہوا ہوں، یونیورسٹی ہاسٹل میں پچھلے 3 ماہ سے رہ رہا ہوں. تو ابھی ریسنٹلی 1 مہینے سے میں جس ہاسٹل میں رہ رہا ہوں اس میں میرے ارد گرد جتنے میرے دوست ہیں وہ کافی عرصے سے نشہ کر رہے ہیں، اور اب جو ہے مجھے بھی وہ اس طرف لے کے آتے ہیں، اور اب تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں یہ کام جو ہے، پہلے سگریٹ تھا اور اب اس طرح آہستہ آہستہ میں اس کی طرف مائل ہو رہا ہوں. سر مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں تاکہ جو ہے نا میں اس سے چھٹکارا حاصل کر سکوں، بلکہ اس کی طرف جاؤں ہی نہ. تو یہ کیسے ممکن ہے میرے لیے؟ اچھا، ابھی آپ کسی قسم کی ڈرگز کر رہے ہیں یا نہیں؟ سر ابھی تو دوست وغیرہ تو سارے کر رہے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ صرف سگریٹ ہے یہی استعمال کر رہا ہوں. لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے میرا بھی دل آہستہ آہستہ اس طرف مائل ہو رہا ہے، تو میں یہ کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کی طرف نہ آؤں. تو مجھے اس سے کوئی ایسا چیز بتائیں تاکہ جو ہے نا اس سے میں دور ہی رہوں. ضرور، میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں ابھی کہ آپ کیسے ان سے بچ سکتے ہیں. آپ ہمارا پروگرام ضرور دیکھا کریں، اور جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے پریونٹیو سکلز کا. اور ابھی آپ کی جو کال ہے، میں آپ کو کال کاٹ رہا ہوں، بعد میں آپ کو پورا تفصیل سے جواب دیتا ہوں کہ یہ ایک آپ کی کہانی نہیں ہے، یہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہانی گھر گھر کی. تو یہ تو ہر یونیورسٹی میں ایسا ہو رہا ہے، ہر کالج میں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک دم سے آزادانہ ماحول جب ملتا ہے ینگسٹرز کو تو ایک کیوریسٹی جاگتی ہے نئی نئی چیزوں کے بارے میں، اور ڈرگز اس میں ایک ہے. اور ڈرگز جو ہیں پھر اس کی طرف راغب کرنے کے لیے صرف انسان کو بہت کوشش نہیں کرنی پڑتی، اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اسے پش کر رہا ہوتا ہے ٹورڈ ڈرگز. یعنی کہ اگر ہاسٹل میں کوئی 3-4 لوگ رہ رہے ہیں ایک کمرے میں، تو کوئی ایک ہوگا وہ ڈرگ کرتا ہوگا، ایک جو ہے اس کا دل کر رہا ہوگا ڈرگ کرنے کا، ایک جو ہوتا ہے اس میں بڑا شریف انسان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ڈرگز نہیں کرنی، اور ایک بیچارہ جو ہے وہ ایسے ہی کسی کا کام کاج میں لگا ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے، یہ لا دو وہ لا دو. تو دیر آر لاٹ آف کیٹیگریز ان ہاسٹل. جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں انہیں پتا ہوگا. لیکن ڈرگ سے بچنا آپ کا اپنا کام ہے. دوسرے لوگ آپ کو راغب کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو پش کر سکتے ہیں ڈرگز کی طرف، لیکن ڈرگز کرنے کا جو ڈیسیژن ہے، جو الٹیمیٹ ڈیسیژن ہے ڈرگز کرنے کا، وہ آپ کا ہے. اگر آپ چاہیں گے ڈرگز کرنا تو آپ کریں گے، اگر آپ نہیں چاہیں گے ڈرگز کرنا تو آپ نہیں کریں گے. اٹس اپ ٹو یو.
अगर वो आपको फोर्स करते हैं तो आप उन्हें बड़े पोलाइटली कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, और उनसे राह जुदा कर लें, आप उनसे अलहदा हो जाए, उनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना रूम शिफ्ट कर सकते हैं, उनसे लड़ाई की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप बड़े अच्छे अंदाज से उनसे अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, आप नए दोस्त बना सकते हैं और आप अपना रूम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप अपने वार्डन को बता सकते हैं कि ये मामला यहाँ पे हो सकते हैं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो आप मेरी जगह बदल दें। तो या वो उन्हें बदल देंगे या वो आपको बदल देंगे, क्योंकि किसी भी हॉस्टल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये अलाउ नहीं है कि ड्रग्स की जाए, और अगर आप इस बारे में बात करेंगे तो आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। तो बचिए ड्रग्स से, क्योंकि अगर आप उनके माहौल में रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि मैं तो ड्रग्स नहीं करता और मैं नहीं करूँगा, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी इफ़ेक्ट करती है, आप इर्द गिर्द जिन लोगों में रहते हैं, ना चाहते हुए भी उनकी कुछ ऐसी खुसूसियात आप में कुछ ही अरसे में आना शुरू हो जाती हैं, तो माहौल्स का बहुत असर होता है। तो जो नुकात मैंने आपको बताई है, आप इन पे अमल करेंगे तो ज़रूर आप जो है उनकी सोबत से भी दूर रहेंगे और नशे से भी दूर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको मुकम्मल आंसर मिल चुका होगा। आप हमारे पेज पे विजिट करते रहें, आपको हमारे पेज पे ऐसा ढेरों मटेरियल मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक्चुअली विलिंग वेज एक लाइफस्टाइल चेंज का नाम है, तो आप इसको ज़रूर विजिट करें। आपको रोज़ाना यहाँ से ढेरों ऐसी मालूमात मिलेंगी जो कि आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगा देंगी, बल्कि बदलने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखेंगी। तो इससे पहले मैं बता रहा था मिस नहीद की एक बात थी कि अगर कोई नशे में के इलाज में नहीं आना चाहता तो मैं क्या करूं। तो देखिए, नशे में जो लोग आ जाते हैं उनको वो सोल्यूशन लग रहे होते हैं, उनके लिए वो नशा प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तो घर वालों के लिए होती है, मसाइल तो घर वालों के लिए होते हैं, उसे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लग रहा होता है। और कोई अपना सोल्यूशन क्यों छोड़ना चाहेगा? आप उसे कह रही हैं अपना सोल्यूशन छोड़ो अपने मसलों का, उसके लिए वो मसलों का सोल्यूशन वो नहीं छोड़ना चाहता। आपके नजदीक वो मसला है, लेकिन पेशेंट के नजदीक वो सोल्यूशन है। ये बड़ी एक अजब कहानी होती है, और एक अजब प्रेम की गजब कहानी होती है ये ड्रग्स। तो इनको छोड़ने के लिए जो फैमिली है उसको आगे बढ़ के पेशेंट की मदद करनी होती है। आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, आप इंस्टीट्यूट से रब्ता करें, विलिंग वेज से रब्ता करें, सदाकत क्लिनिक से रब्ता करें। हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से उस पेशेंट को इलाज की तरफ राग़िब किया जा सकता है। इस पे कभी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा अभी मजीद तफसील से। और क्लासिक आ रहे हैं डॉक्टर सदाकत कह रहे हैं व्हाट अ वीडियो, थैंक यू सो मच सर। ये आपकी ही सारी ज़रा नवाजी है, ये आपकी ही बातें सिखाई हुई हैं। और साइमन हफीज़ कह रही हैं बिल्कुल परहेज इलाज से बेहतर है। वीडियो देखकर ये लगा कि शुरू में ही एडिक्शन की रोकथाम कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में इस बीमारी से छुटकारा पाना आसान होता है। बिल्कुल, ये नशा जितनी पहली स्टेज पे मदद हासिल कर ली जाए, और लोग असल में मदद नहीं हासिल करना चाहते। एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट है लोगों में कि मदद हासिल करेंगे तो शायद लोग क्या समझेंगे, मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे। तो देखिए, जब एक पूरे जमाने को पता होता है कि ये पेशेंट नशा कर रहा है तो उसका इतना मसला नहीं होता घर वालों को, लेकिन ट्रीटमेंट जो कि बेहतरी की जानब आपको पेशेंट को लेके आएगा उसका आप लोग फील करते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मुआशरा जो है वो क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, मुआशरा तो हम खुद हैं, हम खुद मुआशरा बनाते हैं। अगर आप बदलेंगे तो आपके बदलने से लोगों के रवैये बदलेंगे। और फिर है जी ब्यूटीफुल आंसर, थैंक यू सो मच। क्लासिक, थैंक यू। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के, आपके लाइक्स देख के, आपके सवालात देख के, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उनके मुतमिन जवाब मिल रहे होंगे। अब आखिर में प्रोग्राम के हिस्से पे, चूंकि टाइम भी कम है, एक टॉपिक कवर करना बहुत जरूरी है। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई वो क्या थी? तो एक्चुअल में वो एक प्रोग्रेशन ऑफ यूज था
کہ لوگ نشے کی لت میں کیسے آہستہ آہستہ گرفتار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک کارٹون جو تھا شروع میں وہ ایک ڈرگ کی طرف جاتا ہے, وہ ایکچوئل میں ڈرگ تھی جس کی طرف ایک انسان جاتا ہے. تو پہلے آپ نے دیکھا اس نے ادھر ادھر دیکھا یہ کیا ہے اور وہ آگے چلا گیا. پھر یہ تھا کہ جب انسان کسی محفل میں سے گزرتا ہے, لوگ نشہ کر رہے ہیں, یا ہاسٹل میں فرینڈ سرکل میں دیکھتا ہے لوگ نشہ کر رہے ہیں, تو کوئی انسان جو نیا اسٹوڈنٹ ہے وہ علیحدہ چلا جاتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا. لیکن کیوریوسٹی تو دل میں رہتی ہے. پھر جب دوسری تیسری دفعہ وہاں سے گزرے گا وہ بار بار, یا اس ماحول میں رہے گا ڈرگز کے قریب, کسی پارٹی میں, شادی کی فنکشن میں. آج کل تو مہندیوں پہ رواج ہے, کوئی مہندی ڈرگز کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور جس شادی میں جتنی اچھی ڈرگز دستیاب اور جتنی وافر دستیاب ہوتی ہیں اتنا اس کو بہتر کہا جاتا ہے. میں سبھی کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن موسٹلی یہ کلچر بنتا جا رہا ہے. ہم معاشرے میں ڈرگز کو قبول کرتے جا رہے ہیں, جو کہ ایک سب سے بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ اگر آپ ڈرگز کو ویلکم کہیں گے تو ڈرگز آپ کی پوری سوسائٹی کو برباد کر دیں گے. تو ہمیں اپنی سوسائٹی سے اس ڈرگ کو, اس کی ایکسیپٹیبلٹی کو ختم کرنا ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا, بات پھر لمبی ہو جائے گی, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈرگز اس ایک لڑکے نے, چلے میں ایگزامپل آپ کو اس حوالے سے دے رہا, جیسے ایک کال آئی تھی کہ جیسے وہ صاحب کو اب دل کرتا ہے نشہ کرنے کا, کہ وہ جب اپنے دوستوں کو سرکل میں دیکھتے ہیں بیٹھے نشہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کمرے میں ہوتے ہیں, تو ان بیچاروں کا دل کرتا ہے کہ میں اکیلا کیوں پیچھے رہوں, کیوں نہ میں بھی 2 کش لگا لوں. تو یہ کیوریوسٹی ہے, یہ انسان کا ایک دل ہے جو کرتا ہے کہ میں کچھ کر لوں, کوئی بات نہیں, میں نے کون سا نشے پہ لگ جانا ہے, میں نے کون سا نشئی بن جانا ہے. تو اس سوچ کے ساتھ جب انسان کوئی نشہ کر لیتا ہے تو یہ ریکریشنل یوز کہتے ہیں اسے, کہ جو کیوریوسٹی کے تحت انسان نشے کی طرف جاتا ہے. تو پھر آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک دفعہ تو کر لیا, پھر آگے جب وہ کارٹون بڑھتا جاتا ہے تو پھر کہیں نشے سے اس کا واسطہ پڑتا ہے, تو اب وہ اتنا سوچتا نہیں, اب بس وہ کر لیتا ہے کیونکہ پچھلا مزہ آیا ہوتا ہے اور اس نے وہ بز دیکھی ہوتی ہے, وہ ہائی دیکھا ہوتا ہے. ایسے ڈوپامین ریلیز کبھی بھی نہیں ہوئے ہوتے اس کے برین میں, ایسا برین ریوارڈ شارٹ کٹ کبھی زندگی میں نہیں ایکٹیو ہوا ہوتا, تو وہ پھر کر لیتا ہے. اور کچھ دماغ کی بھی ایسوسیشن ہوتی ہے, وہ انسان کا جو برین ریوارڈ سرکٹ ہے وہ رجسٹر کر چکا ہوتا ہے پرانے پچھلے پلیئر کو, اور وہ کہتا ہے کر لو, یہ بہت اچھی چیز ہے, اب پھر کر لیتے ہیں. اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے جب بھی ڈرگز ملیں گی تو وہ جو ڈرگز کے لیے ریزسٹنس آتی ہے, انر ریزسٹنس آتی ہے, وہ کم ہوتی جاتی ہے. اور پھر انسان آہستہ آہستہ سرکمسٹانشل یوزیج کی طرف جاتا ہے. جب بھی کوئی پریشانی ہوئی, جب بھی موڈ خراب ہوا, جب بھی پارٹی کرنی ہوئی, موڈ کو مزید اچھا کرنا ہوا, تو انسان کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں, میں نے کون سا لگ جانا ہے, میں نے کون سا نشئی بن جانا ہے, یہ تو میں اپنے بس موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے یا میں پارٹی انجوائے کرنے کے لیے کر رہا ہوں. جب یہ سٹیج چلتی رہتی ہے اور اوکیجنلی یوز, سرکمسٹانشل یوز بڑھتا جاتا ہے شادی بیاہ پہ, کسی تقریب پہ, تو ڈرگز اپنا کام پیچھے کر رہی ہوتی ہیں. وہ آپ کی باڈی میں ٹاکسنز جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں, زہریلے مادے جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر ٹالرنس یعنی نشے کے لیے برداشت بڑھتی جاتی ہے, اور پھر انسان انٹینسیفائڈ یوزر کی طرف بڑھتا جاتا ہے, اور پھر ریگولر یوزر کی طرف آ جاتا ہے. اور ریگولر یوزر میں پھر روزانہ نشہ کرنا, روزانہ نشہ کرنا, روزانہ ایک روٹین بن جاتی ہے. اور پھر ہینگ اوورز ہوتے ہیں, سارا دن نشہ کرنے کے بعد اگلے دن اٹھنا ہے تو طبیعت خراب, پیٹ خراب, موڈ خراب, بلیک آؤٹس ہو جاتے ہیں, کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا کیا کیا. تو یہ ریگولر یوز ہے زیادہ ہے. اور پھر زندگی میں اوکیجنلی یوز تک تو زندگی میں کوئی پرابلمز نہیں آتے, لیکن ڈرگز اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں, اور جب پھر ریگولر یوزیج کی طرف انسان آتا ہے تو پھر جاب سے لیٹ ہونا,
सुबह देर से उठना, रात को देर तक जागते रहना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, घर वालों को वक्त ना देना, आते ही अपने कमरे में चले जाना, रात लेट आना और आते ही कहना कि मैं बस सोने जा रहा हूँ, और फिर कारोबार की तरफ तवज्जो कम हो जाना, रिश्तों को कम वक्त देना, जिम्मेदारियां जितनी भी हैं उनको निभाने में दिक्कत महसूस करना या इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो बढ़ता जाता है, तो ये रेगुलर यूजेज में आता है। और फिर जब रेगुलर यूजेज जारी रहता है तो फिर बीमारी बनने में देर नहीं लगती और इंसान फिर एडिक्शन की बीमारी का शिकार हो जाता है और फिर बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है नशे के ऊपर। और फिर जब नहीं करेगा इंसान नशा तो फिर जिस्म तलब करेगा, क्रेविंग्स होंगी, और नहीं करेगा तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। इसे कहते हैं इंटेंसिफाइड यूज, यानी प्रॉपर एडिक्शन की बीमारी बन जाती है कि इंसान नशा नहीं करता तो जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। यानी जब किसी चीज से विड्रॉ किया जाता है, ड्रग्स को अगर नहीं किया तो जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे मसाइल आएंगे, और मसाइल जिस तरह की नशा को इस्तेमाल किया होगा उस तरीके के मसाइल आएंगे, और फिर इंसान के बस में नहीं रहता ना उसका कारोबार, ना उसके रिश्ते, ना उसके फैसले, और फिर बस उसकी जिंदगी में ड्रग्स ही रहती हैं। आपने देखा होगा उस वीडियो के आखिर में कि फिर अब जितना भी वो नशा कर रहा है अब उसे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि टॉलरेंस बढ़ रही है। अब उसी मजे से, उसी मिकदार के नशे से उतना मजा नहीं आ रहा, उतना नशा नहीं हो रहा, अब बढ़ाना पड़ता है। और फिर नाज़रीन ये नशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और जिंदगी में हर तरफ अंधेरा आ जाता है, अंधेरा छा जाता है। एक नशा करने वाला फिर मुआशरे में एक काली भीड़ की तरह रह जाता है और उसकी जिंदगी का हर पहलू जो है वो डैमेज और मुतासर हो चुका होता है, और फिर उसका कोई भी फैसला उसके अपने हाथ में नहीं रहता, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे नशे की जानिब जाता है, क्योंकि एक किस्म का नशा मजा नहीं दे रहा, मिकदार बढ़ाने से भी, फिर दूसरे नशे के बाद तीसरा नशा, फिर उससे खतरनाक नशा, और फिर इसका इख्तिताम तो मौत ही है। तो परहेज़ से बेहतर है, बचिए, इस नशे से बचिए, हर किस्म के नशे से बचिए, क्योंकि परहेज़ से बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आपको बहुत सी मालूमात मिली होंगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत से सवालात होंगे आपके। मैं सभी सवालात का जवाब तो नहीं दे पाया, लेकिन कमेंट्स में आपको उन सवालात के जरूर जवाब मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह अगले मंगल को 5 बजे विलिंग वेज पे फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी और नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। आपको मजीद आगे स्किल्स की तरफ ले जाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि नशे से कैसे बचा जाए। वार्निंग साइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वार्निंग साइंस क्या होते हैं नशे के, ठीक है, आप कैसे पहचान सकते हैं। आप बड़ी जल्दी से पहचान जाएंगे अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी बंदा नशे की लत में गिरफ्तार है या होने जा रहा है, ताकि आप उसको बचा सकें। तो आज के जो शो में हमने बात की पिछली 3 टॉपिक्स पे और फिर आगे चेकलिस्ट में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि साइकोएक्टिव सब्सटेंस के बारे में हमने बात की, उनके हमारे मूड मिजाज के ऊपर इफेक्ट्स की बात आपने सुनी। फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बताया कि ड्रग्स कितनी टाइप्स की होती हैं, और फिर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे आज के प्रोग्राम में हमने बड़ी तफसील से डिस्कशन की, और आखिर पे फिर मैंने प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज के बारे में आपको बताया कि नशा आहिस्ता आहिस्ता कैसे बीमारी बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप अगले मंगल को ये प्रोग्राम जरूर देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।